امامے کی شرعی مقدار کیا ہے؟ ساجد صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں امامے کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ بعض لوگ بہت بڑا بھی مانتے ہیں اور بعض لوگ بہت چھوٹا بھی مانتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کوئی خاص مقدار نہیں ہے، جیسا چاہے امامہ باندھیں آپ، جتنا لمبا چاہے رکھیں، لیکن حدیث میں صریح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسبال فی ثلاثہ، اسبال یعنی کپڑا لٹکانا جو کہ حرام ہے نا، وہ 3 چیزوں میں ہے، امامہ، قمیض اور شلوار یعنی ازار۔ تو ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچنا حرام ہے، قمیض کو ٹخنوں سے نیچے لے جانا حرام ہے، اور امامے کے جو یہ شملہ ہے اس کو بھی بہت لمبا کھینچنا حرام ہے۔ اب اس کی حدیث میں مقدار نہیں ہے، قمیض اور شلوار کی تو مقدار آئی ہے ٹخنوں سے اوپر رہیں، امامے کی مقدار نہیں آئی ہے حدیث میں، بس امامے میں اتنا بتایا کہ اس کو لمبا کھینچنا حرام ہے۔ تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ اتنا لمبا جو عرف میں لمبا لگے دیکھنے میں، تو اتنا شملہ کھینچنا امامے کا جائز نہیں ہے، اور جو کمر ہے نا ہماری کمر جہاں ختم ہو رہی ہے اتنے تک اگر ہم یہ شملہ رکھتے ہیں تو یہ لمبا نہیں لگتا، اس سے زیادہ اگر کھینچتے ہیں تو عرف میں اس کو لمبا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا بعض لوگ پگڑی پہنتے ہیں گھٹنوں تک ان کا یہ جو ہے نا شملہ یہ لٹک رہا ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ اول نظر میں لگتا ہے کہ اس نے بہت لمبا شملہ رکھا ہوا ہے۔ تو شملے کو زیادہ لمبائی رکھنا یہ بھی تکبر میں داخل ہے، شریعت میں ناپسندیدہ ہے، حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ کو ایجوکیشن میں پڑھنا کیسا ہے؟ احسن رضا ملتان سے، اگر والدین اولاد کو زبردستی کو ایجوکیشن پر مجبور کریں تو اس صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ کو ایجوکیشن میں پڑھ کر آپ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں جوان، آپ برائی کی طرف جا سکتے ہیں، تو آپ کے لیے کو ایجوکیشن میں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ والدین جتنا چاہیں مجبور کریں، والدین کی اطاعت اس میں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کرنے میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سروائیو کر لیں گے، برائی میں نہیں پڑھیں گے، اور کو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی اور تعلیمی سسٹم بھی نہیں ہے، یا تو ہونا کہ کہیں اور کوئی ایسا اسکول ہو یا ٹیوشن سینٹر ہو جہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے، الگ الگ تعلیمی نظام ہے، تو وہاں پڑھیں آپ، پھر بھی والدین کی بات ماننا آپ پر واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قریب میں ایسا اسکول بھی نہیں ہے جو کو ایجوکیشن نہ ہو، سیپریٹ انتظام ہو لڑکے لڑکیوں کا، ایسا تعلیمی نظام بھی نہیں ہے کوئی قریب میں، اور آپ کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی فتنے میں نہیں پڑیں گے، پھر ایسی صورت میں آپ کو ایجوکیشن میں مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا نماز کے دوران شلوار فولڈ کر سکتے ہیں؟ شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا بھول جائے اور نماز کے دوران خیال آئے تو اس صورت میں شلوار اوپر رکھ سکتے ہیں؟ حمزہ صاحب UK سے، جی ہاں کرنا پڑے گا آپ کو ایک ہاتھ سے، دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں کیونکہ حرکت کثیر ہے، تو ایک ہاتھ سے پہلے ایک پائنچہ اوپر کریں، پھر دوسرے ہاتھ سے دوسرا پائنچہ اوپر کریں، اور کیونکہ یہ حدیث میں سخت ممانعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول اور صحیح حدیث دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کسے مانیں؟ کامران احمد بنگلہ دیش سے، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میں نے جس حدیث پر فتویٰ دیا ہے وہ باطل ہو جائے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جو حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اور میرا قول اگر حدیث کے خلاف نظر آئے تو فضربوہ علی الجدار، میرے قول کو دیوار پہ دے مارو، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ امام حنیفہ نے یہ فرمایا علماء کے بارے میں، اور یہ کام علماء کر چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے بعض ایسے اقوال کہے ہیں کہ جو ان کے شاگرد تھے ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی، ان کو اس قول کے خلاف صریح حدیث مل گئی تو انہوں نے پھر امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیا، اور وہی فتویٰ پھر جو ان کے خلاف تھا وہی فقہ حنفی کا حصہ بن گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز استسقاء نہیں ہے، جو بارش کی نماز ہوتی ہے نا 2 رکعت میدان میں جا کے سب پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو اجتماعی سطح پہ، تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے استغفار کرو آسمان سے بارشیں برسائے گا. تو ہر آدمی انفرادی طور پر استغفار کرے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے. تو ہر ایک اخپل طریقے سے بس استغفار کرے، نماز نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی ہے. تو امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے ان کو جب یہ حدیث ملی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا، اور فقہ حنفی میں اب نماز استسقاء ہے، یعنی یہ فقہ حنفی کا حصہ بن گئی ہے. تو یاد رکھیں فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ یا کبھی امام ابو یوسف کبھی امام محمد ان کے اقوال ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے بعض کے قول کو حدیث کی بیس پہ ترک کر دیا، بعض کی دلیل مضبوط تھی تو اس بیس پر ہم نے یعنی ہمارے مشائخ نے اس پہ فتویٰ دے دیا، اور بعض اقوال ایسے ہیں جن میں تینوں کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ امام ظفر کے قول پہ فتویٰ ہے. تو بڑی جامعیت اس فقہ حنفی میں اس بیس پہ پیدا ہوئی ہے. تبھی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جب 3 آدمی کسی قول پہ جمع ہو جائیں تو وہ تمہارے لیے کافی ہے، ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد، کیونکہ ان میں لغت کے سب سے زیادہ جاننے والے امام محمد تھے، حدیث کے سب سے زیادہ جاننے والے ابو یوسف تھے، اور تفقہ اور بصیرت میں سب سے آگے امام ابو حنیفہ تھے. تو یہ جو امام حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث ملے تو قول چھوڑ دو، تو احناف نے قول کو چھوڑ دیا ہے. اب عوام کو اس میں فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ میری ریسرچ کے خلاف اگر کوئی ریسرچ آ جائے جو میری تحقیق کو غلط ثابت کر دے تو اس کو فالو کرو. تو ظاہر ہے وہ تحقیق بھی مجتہدین لے کر آئیں گے نا، ڈاکٹر لے کر آئیں گے. ایک عام آدمی کو تو اجازت تو نہیں ہوگی کہ وہ ڈاکٹر سے کہے کہ آپ کی ریسرچ کے خلاف میں ایک ریسرچ لے آیا ہوں. تو حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا، پھر حدیث کا ناسخ یا منسوخ ہونا، پھر حدیث پر عمل کرنے کی جو شرائط ہیں، کتاب اللہ کے موافق ہونا یا مخالف ہونا، کتاب اللہ کے عام کو خاص کر رہی ہے یا اس کے مطلق میں قید پیدا کر رہی ہے، یہ تمام چیزیں علماء جانتے ہیں، مجتہدین جانتے ہیں. تو یہ عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ علماء یہ کام پہلے کر چکے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ کے ہاں دارالحرب میں حربی سے سود لینا جائز ہے، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کا فتویٰ ہے کہ علی الاطلاق حرام ہے. فتویٰ احناف نے اسی پر دیا ہے کہ سود لینے کی دارالحرب میں بھی اجازت نہیں ہے. تو فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے. یہ ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو اس میں جو امام حنیفہ کے قول مشائخ کو جو دلیل کے لحاظ سے کمزور لگا اس کو انہوں نے خود ہی چینج کر دیا ہے. تو عوام کو فنٹر بننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اس بارے میں. کیا بیٹے کا نام ہادی رکھ سکتے ہیں؟ کیا میں اپنے بیٹے کا نام صرف ہادی رکھ سکتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے کہ عبدالہادی نام رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن میں صرف ہادی رکھنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا پورا نام سید ہادی یاسر ہو جائے گا. کیا یہ نام صحیح ہے یا غلط؟ رہنمائی فرمائیں. یاسر صاحب کراچی سے. بالکل ہادی بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان بھی ہدایت دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں. تو اللہ بھی ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے. تو ذریعے کے درجے میں انسان بھی ہادی ہیں. حقیقی ہادی تو صرف اللہ ہے، لیکن ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ بہرحال انسان بنتے ہیں. ہدایت دینے والا اللہ ہے، ذریعہ انسانوں کو بناتا ہے. تو ذریعہ کے معنی میں انسان بھی ہادی ہے، جیسے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا. تو علماء بھی ہادی ہوتے ہیں. تو اللہ کرے آپ کا بچہ بھی ہادی بنے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو کوئی حرج نہیں ہے صرف ہادی نام رکھنے میں.